ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ تو جسم کے اعمال، قلب کیسے جھک گیا اللہ کے حضور؟ تو قلب کے اعمال ہیں۔ قلب کے اعمال کیا ہے؟ دل نیت کرتا ہے، دل کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، دل کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، دل کسی کی طرف محبت کرتا ہے، جھکتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، دل تکبر کرتا ہے، دل تواضع اختیار کرتا ہے، دل کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ دل اور عقل ایک ہی چیز ہے۔ میں جب سمجھنے کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ دل نہیں ہے جو کارڈیالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، جس کے ذریعے بلڈ پریشر بلڈ کا ہوتا ہے یا کولیسٹرول کے پرابلمز آتے ہیں اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ یہ وہ دل نہیں ہے، یہ دل کے اندر دل ہے۔ تو وہ پھر نفرت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اگر تکبر کرتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ یہ جو کام ہے آنکھیں نہیں کرتی، کان نہیں کرتے، زبان نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں نہیں کرتے۔ بھئی یہ تو رعایا ہے، یہ تابع ہیں۔ دل انہیں جو حکم کرے گا، یا دماغ کے معنی میں لے لے، دماغ جو انہیں حکم کرے گا ہاتھ وہ کریں گے۔ دماغ ان کو کہے گا اس کو تھپڑ مار دو، ہاتھ تھپڑ مار دیں گے۔ دماغ کی طرف سے میسج آئے گا اس کو ٹھوکر مارو، وہ ٹھوکر مار دیں گے۔ میسج آئے گا چوری کرو، وہ چوری کر دے گا۔ یہ تو سارے رعایا ہیں، یہ فوجی ہیں، اس کے احکام ہیں، یہ دستے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا تو قلب ہے۔ تو وہ جو قلب فیصلہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، چاہتا ہے اچھائی کو، برائی کو، بھلائی کو، نیکی کو، بدی کو، اللہ کی قربت، غیر کی قربت، دنیا کی رغبت، آخرت کی رغبت، فلاں کے ساتھ نفرت، یہ ساری چیزیں جو باطن میں ہوتی ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، یہ قلب کے اعمال ہیں۔ اب قلب کا جھک جانا کیا ہے؟ سارے باطنی گناہوں سے توبہ کر لینا اور ساری باطنی نیکیوں پر اللہ کے حضور جھک جانا، یہ قلب کا جھکنا ہے۔ یہ جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اتنا ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال ظاہر ہے دین کا اور نیت اس عمل کا باطن ہے۔ تو سارے اعمال کے اچھے برے ہونے کا مدار نیت پر ہے، ظاہر کے قبولیت کا مدار باطن پر ہے۔ ظاہر ہر کوئی دیکھتا ہے، باطن دیکھتا کوئی نہیں، باطن دیکھتا کوئی نہیں۔ تو فرمایا جو دکھائی نہیں دیتا اس کو سنوارو، مزین کرو دل کو ایمان کے ساتھ، تو پھر اس میں تحقق ہو جائے گا، یعنی ایمان متحقق ہو جائے گا۔ جسم جھک جائے گا تو اسلام متحقق ہو جائے گا، ایمان دل جھک جائے گا اللہ کے حضور تو ایمان متحقق ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی حکم تھا اسلام اور ایمان کا، اور اس کے ساتھ اب احسان۔ تو جتنی نیک طاعتیں کی، جسم نے جتنے عمل کیے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہر عمل سے ایک نور پیدا ہوا، وہ نور آپ کے اکاؤنٹ میں آتا چلا گیا۔ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ کھول لیا، وہ سارا نور جمع ہوتا چلا گیا۔ ہر نیک عمل جس کو آپ ایون رزق حلال بھی کھاتے ہیں، حلال طریقے سے کمائی کر کے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں تو ایک اور نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے دین کے لیے یا آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں تو ایک اور نور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کے دین یا عبادت اور طاعت کے لیے مجھے طاقت نصیب ہو، اور نور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے نیت پر نیت، نیک نیک نیتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، نور علی نور، نور پہ نور چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ سے جتنے کرتے ہیں نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو یہ کریں کہ نور تو پیدا ہو رہا ہے، جیسے آپ کما رہے ہیں، انکم آ رہی ہے، اور آپ جیب کاٹی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ جو جوڑتے ہیں وہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ نیکیاں کما رہے ہیں اور ساتھ بدیاں ہیں۔ نیک صحبت، اچھی صحبت سے بھلائی آ رہی ہے آپ کو، اور بری صحبت سے بھلائی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہدایت کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ پاک نے دو شرطیں لگا دی کہ نیک صحبت میں جا اور بری صحبت سے بچ۔ نیک صحبت میں جانے کا حکم ایک بار دیا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں، سنگت میں، رفاقت میں، ان کی متابعت میں، پیروی میں جا، یہ حکم ایک بار دیا۔ مگر فرمایا ان سے جو تمہیں نیکی ملے گی اور ان کے ذریعے تمہاری زندگی میں نیکی کی یہ راہ کھلے گی، اور ان کی متابعت، صحبت اور سنگت سے جو تمہیں نور ملے گا،
اور وہ نور تمہاری زندگی اور ایمان کو طاقت دے گا اور تمہیں فائدہ پہنچے گا، وہ فائدہ صرف اس صورت میں ہے اگر دو شرطوں پر عمل کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور کچھ عمل ایسے ہوں گے اور کچھ طرز زندگی ایسی ہوں گی، کچھ سوچیں ایسی ہوں گی، کچھ کردار ایسے ہوں گے جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، یعنی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو غیر المغضوب علیہم ایک بار منع کیا، ولدوالین دو بار، تو بری صحبت سے، بری سنگت سے بچنے کا حکم ڈبل ہے، دو گنا ہے، دو مرتبہ ہے، اور نیک صحبت سنگت میں جانے کا حکم ایک بار ہے۔ فرمایا ایک بار نیک سنگت میں جانا بھی تمہیں اتنی خیر دے دے گا جو ہر خیر پہ غالب ہوگی، بشرطے کہ بری صحبت پر ڈبل احتیاط کر کے، دوہری احتیاط کر کے بچو۔ اب وہ جو بری صحبت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نیکی، جب آپ اطاعت کرتے ہیں، نیک راہ پہ چلتے ہیں، ہدایت ملتی ہے تو آپ کی سوچ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، آپ کا عمل بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ پوری سوسائٹی کے ایک ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ بالکل سراپا گوش بن کر اس پہ بار بار سنیں، اس گفتگو کو بار بار سنیں، کارکن سنیں، تحریک منہاج القرآن کا ایک ایک کارکن سنیں، ایک ایک لیڈر سنیں، دیگر جتنی مذہبی دینی جماعتیں ہیں، دعوت و تبلیغ اور خدمت دین کا کام کرنے والی، ان کا ایک ایک کارکن سنیں، سوسائٹی کا ہر شخص، ہر فیملی، ہر کوئی سنیں، جو دینی عمل کرتا ہے، یہ دنیاوی عمل، ہر شخص جو مسلمان ہے وہ سنیں بار بار، اور فوکس کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس موضوع پر گفتگو، صحبت والے موضوع پر بعد میں آئے گی جب ہم انشاءاللہ کتاب الادب میں آئیں گے، ادب مجلس کے تحت، مگر تھوڑی سی ریلیونٹ چیز بتا رہا ہوں کہ جس راستے سے نیکی ملتی ہے وہ نیکی تب بچے گی، آپ کے نور کو تب بڑھائے گی اگر آپ اس نیکی کو محفوظ رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے جب آپ ساتھ بری دوستی رکھتے ہیں، نیک دوستی بھی رکھتے ہیں، بری دوستی بھی رکھتے ہیں، نیک صحبت بھی برقرار رکھتے ہیں، بری صحبت بھی برقرار رکھتے ہیں، اور بری صحبت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ کے بندو، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا اکثر کہ میں برا ہوں، ہاں کوئی کافر ہے، مشرک ہے، فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے تو اس کے ماتھے پر لکھا ہے، یعنی آپ اس کو جانتے ہیں۔ کفر بالکل عیاں ہے، فسق و فجور عیاں ہے، اور فسق و فجور اور کفر والی صحبت کم نقصان دہ ہے، کم نقصان دہ ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کفر پہ ہے، یہ فسق و فجور پر ہے، یہ اللہ کے دین کا باغی ہے، نافرمان ہے، برائی کا مرتکب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، سو آپ بدیہن اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، حتی الوسع بچیں گے۔ جب بچنے کا فکر آپ کو لگا رہے گا تو آپ پھر نقصان سے بچیں گے۔ اس سے زیادہ نقصان دہ اس شخص کی صحبت ہے جو نہ کافر ہے، نہ فاسق و فاجر ہے، نہ اس کا گناہ عیاں ہے، نہ اس کی بدکاریاں عیاں ہیں، دیکھنے میں مومن ہے، مسلمان ہے، نیک آدمی ہے، بھلا آدمی، ٹھیک ہے، اور آپ اچھی رائے رکھتے ہیں، دیکھنے میں ٹھیک ہے، تبھی تو آپ اس کی صحبت اور مجلس میں بیٹھیں گے، بے خوف ہو کر بیٹھیں گے۔ پھر وہ بات کرتا ہے آپ سے، جب بات کرتا ہے تو وہ اس میں سوء ظن پیدا کرتا ہے، اس میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس کے ذریعے کانوں کی راہ سے گناہ آپ کے اندر جاتا ہے، جہاں سے آپ کو خیر مل رہی تھی اس جگہ کے بارے میں سوء ظن پیدا کرتا ہے، جہاں سے آپ کی طاعت اور ایمان مضبوط ہو رہا تھا اس خیر کے چشمے کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتا ہے وہ شخص، یا وہ صحبت، یا وہ دوستی، یا وہ سنگت، جہاں سے فیض ملنا ہے وہیں سوء ظن، وہیں ڈستا ہے، وہیں جڑ کاٹتا ہے، آپ کا ادھر کا فیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ جو سوء ظن کا ایک جرثومہ، ایک وائرس، ایک بیکٹیریا داخل ہوا، ادھر صحبت سے فیض کا آنا بند ہو گیا، ادھر کا راستہ کھل گیا، تو وہ آپ کو کبھی اس کی صحبت غفلت پیدا کرتی ہے، کبھی اس کی صحبت ریلیکس کرتی ہے دین میں، کبھی اس کی صحبت دنیا کی چاہت اور محبت کو بڑھاتی ہے، کبھی دین کی طاعت میں غفلت پیدا کرتی ہے، کبھی اللہ سے، کبھی اللہ والوں سے دور کرتی ہے، کبھی خیر سے دور کرتی ہے، کبھی شر غالب کرتی ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسے 2 4 3 مہینوں میں پتہ چل جائے، بعض اوقات قطرہ گرتا رہتا ہے پتھروں میں، سال ہا سال کے بعد سوراخ ہوتا ہے، مدتوں کے بعد۔ وہ صحبت رفتہ رفتہ شر کو بڑھاتی رہتی ہے، خیر کو گھٹاتی رہتی ہے۔ تو جب اہدنا الصراط المستقیم، ادھر سے ہدایت اور خیر اور نیکی، طاعت، ایمان کی مضبوطی مل رہی تھی،
ادھر سے ساتھ شر آ رہا تھا، بدگمانی آ رہی تھی، سوء ظن آ رہا تھا، غفلت آ رہی تھی، نیکی کو کمزور کرنے والے داعیات آ رہے تھے، سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مانوس ہو رہے تھے، نتیجتاً اس کا اثر بھی گیا اور پھر شر غالب آ جاتا۔ کہ اس لیے درجہ کیا فرمایا؟ احسان۔ اسلام اور ایمان کے درجے میں رہتے ہوئے کوئی شخص اپنے آپ کو بری صحبت اور برے اثرات سے نہیں بچا سکتا۔ ذہن میں رکھ، یہ بچنا اس کو نصیب ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلام اور ایمان کے درجوں سے ترقی کر کے درجہ احسان میں چلا جاتا۔ جب تک وہ شخص مسلم ہے، وہ بری صحبت کے اثرات سے، گناہوں کے ماحول کے اثرات سے، معصیت کاری اور نافرمانیوں کے ماحول کے اثرات سے، آپ ٹی وی کو سنیں، بری چیزوں کو دیکھیں، بری مجلس میں بیٹھیں، بری دوستیوں میں بیٹھیں، برے ماحول میں بیٹھیں، میل ملاپ برا رکھیں جہاں ہر وقت دنیا کی بات ہے، حرص کی بات ہے، ہوس کی بات ہے، مال و دولت کی بات ہے، فرسٹریشن کی بات ہے، ڈسٹربنس کی بات ہے، شر کی بات ہے، سوء ظن کی، بدگمانی کی بات ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، 24 گھنٹے یہ باتیں سنیں اور سمجھیں آپ کا ایمان بھی سلامت رہ جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے دین کا، اللہ کے رسول کا دیا ہوا، وہ آپ ڈیمیج کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ مریض ہے، آپ 10 سیب رکھ لیں صحت مند ٹھیک، ایک گلا ہوا سیب ہو، 10 ٹھیک سیب مل کے ایک گلے ہوئے سیب کو درست نہیں کر سکتے۔ ایک گلا ہوا سیب 10 کے 10 سیبوں کو گلا سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ صحت مند آدمی اور مریض آدمی کو بٹھا دیں، صحت مند آدمی کا کوئی بیکٹیریا نہیں جو مریض کو صحت یاب کر سکے، ٹھیک کر سکے۔ مریض اگر متعدی مرض میں مبتلا ہے، وہ صحت مند کو مریض کر سکتا ہے۔ مریض صحت مند کو مریض کر سکتا ہے، صحت مند مریض کو صحت مند نہیں کر سکتا۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ ہم اس مسئلے پر بہت 99% ٹھوکر کھاتے ہیں اپنی زندگی میں، کبھی فوکس ہی نہیں پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہر آدمی اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، نہیں مجھے کون بہکا سکتا ہے، مجھے کون پھسلا سکتا ہے۔ یہ جو مجھے کون بہکا سکتا ہے، یہی گمراہی ہے۔ اسی میں بندہ مار کھاتا ہے، اسی میں مار کھاتا ہے۔ تیز رفتار ڈرائیور گاڑی چلانے والا ہی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، آہستہ محتاط چلنے والا ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے۔ اوور کانفیڈنس بندے کو مرواتا ہے۔ جو کل کی نشست میں نے بات کی تھی کہ 30 کے 30 صحابہ، حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں ملا، ہر کوئی ڈرتا تھا کہ کہیں منافق نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان ہے کہ ہر وقت خطرہ رہے اور بندہ اپنی حفاظت کرتا رہے۔ تو بندہ جب تک سمجھ لیں حالت اسلام میں رہتا ہے، حالت ایمان میں رہتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس پر حملے طاقتور ہوتے ہیں شیطان کے، نفس کے، دنیا کے، مکر کے۔ بچتے وہ ہیں جو حالت اسلام سے ترقی پا کر، حالت ایمان سے ترقی پا کر احسان کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، احسان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، مستحکم ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت مخلصین سے اٹھا کر مخلصین میں داخل کر لیتا ہے۔ وہ مخلص نہیں رہتے، مخلص ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک انہیں نفس اور شیطان کے چنگل سے نکال دیتا ہے، مضبوط، محفوظ، حصار، قلعہ بند کر دیتا ہے ان کے ایمان کو، قلعہ بند، پھر وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ درجہ احسان ہے، وہ درجہ احسان ہے۔ اور احسان سے پہلے تقویٰ کی منزلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، یاد رکھ لیں۔ احسان کا ذکر قرآن مجید میں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پھر اللہ پاک اپنی معیت دے دیتا ہے ان کو جو متقی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان والے ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ کے بعد احسان کی منزل آتی ہے، تقویٰ کے بعد احسان کی منزل آتی ہے، یاد رکھ لیں۔ بندہ محسن ہو جائے تو پھر خوف و خطر سے محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو شخص اللہ کے حضور ظاہر و باطن میں جھک گیا اس کی رضا کے لیے، خالص ہو گیا، اس کی زندگی، اس کا دین، طاعت، اور پھر وہ درجہ احسان کو پا گیا، محسن بن گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ پھر اللہ کے پاس سے خصوصی اجر ہے، پھر وہ خوف اور حزن سے محفوظ کر دیا جاتا، خوف اور حزن سے محفوظ کر دیا جاتا۔ اب اس پر میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آج، وہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت ہے
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 احسان کے اوپر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب میں اس کے سٹیپ وائز اینالائز کرنا چاہتا ہوں، وہ تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیا پہلے تھا، آیت اتری تو اللہ پاک نے کیا احکام دیے، میں آیت کے اندر ما فی الآیہ جو درجہ بندی ہے آیت کے اندر کی درجہ بندی وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے پہلے درجے میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، پہلی شرط۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اسلام، یعنی اسلام اور ایمان دونوں کے حقوق پورے کر دیے، یہ پہلا درجہ آیا۔ ایمان اور اسلام دونوں کے حقوق پورے کر دیے، یہ پہلا درجہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوسرا درجہ بیان کیا، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، تو دوسرا درجہ آ گیا، ایک سٹیپ اوپر چلے گئے۔ اب آپ نے دیکھا پہلے صرف ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر تھا، جس میں نے جو ابھی تک تفصیل بیان کی اس کے تحت ایمان اور اسلام، مسلم اور مومن کے تقاضے پورے ہوئے انیشل سٹیج پر، ابتدائی مرحلے میں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد آگے پھر شرط لگائی اذن، اگر شرط متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد اگلے سٹیپ پر آئے، پھر تقوی اختیار کیا، پھر بنیاد تقوی کی رکھی، اور پھر ایمان مضبوط تر کرتے گئے، پھر اعمال صالحہ اور بڑھاتے گئے۔ پہلے تھا صرف ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان اور اسلام۔ اب دوسری سٹیج پہ داخل ہوئے تو ایمان اور عمل صالح اگلے درجے میں چلے گئے اور ان کی فاؤنڈیشن تقوی پہ قائم کر دی، متقی ہو گئے۔ اور تقوی کیا ہے؟ بچنا۔ یہ بات بڑی ذہن نشین کرنے والی، احسان کیسے ملتا ہے؟ یہ جو حدیث پاک میں آیا کہ احسان کا درجہ، احسان تک بندہ پہنچتا کیسے ہے؟ تو جب ایمان اور عمل صالح میں مضبوط ہو جاتے ہیں آپ، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنے آپ کو خطرات سے نکال لیتے ہیں، اور پھر اگلی سٹیج پر آپ اپنی زندگی کی بنیاد، فاؤنڈیشن اب تقوی پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک ایمان تھا اس شخص کا جو متقی نہیں ہے، اور اسلام اعمال صالحہ اس شخص کے ہیں جو متقی نہیں ہے، ان کا ایمان بھی قبول ہے اور عمل صالح بھی قبول ہے، وہ مومن اور مسلم کے دائرے میں آ گئے۔ اور اس کے بعد ایک ایمان ہے اس شخص کا نیکسٹ سٹیج میں جس کی فاؤنڈیشن تقوی پر ہے، اور متقی کا پھر ایمان اور پھر اس کے اعمال صالحہ، پھر اس کے ساتھ ایمان بڑھتا گیا اور اعمال صالحہ بڑھتے گئے، اور تقوی اس کی فاؤنڈیشن رہا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے پرہیز۔ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ اب دیکھیے، ایمان کا معنی ہے ماننا، ایمان کا معنی ہے ماننا، عمل صالح کا معنی ہے نیکی کرنا۔ ایمان ماننا، عمل کرنا، اور تقوی بچنا۔ ہم نے زندگی کے ایمان کے تصور کے اپنی سمجھ، ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہے، ہر بندہ مفتی ہے، مجتہد ہے، عالم ہے، اپنے بارے میں خود بہتر فیصلہ کرتا ہے، ہر بندہ ارسطو ہے، افلاطون ہے۔ بدقسمتی ہے، ہدایت نہیں لیتے قرآن سے، سنت سے، اہل اللہ سے، اہل معرفت سے۔ تو یہ کہ تقوی، ایمان پھر کہہ رہا ہوں ہے ماننا، عمل ہے کرنا، اور تقوی ہے بچنا۔ اگر بچنا نہ ہو تو ماننا اور کرنا کس کام گیا؟ برباد ہو گیا۔ اب اس لیے اگلی سٹیج یہ آئی، فرمایا اگلی سٹیج میں فاؤنڈیشن چینج ہو جائے گی۔ اب فاؤنڈیشن ہے بچنے پر۔ اب بچنا کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر اس عمل سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ہر اس بات سے بچنا جو آپ کے ایمان کو نقصان دے سکتی ہے، ہر اس صحبت اور مجلس اور دوستی اور سنگت سے بچنا جو آپ کی نیکی ایمان کو کمزور کر سکتی ہے، ہر اس تعلق سے بچنا جو آپ کے اندر سوء ظن پیدا کر سکتا ہے، چونکہ ایمان حسن ظن چاہتا ہے۔ بچنا، برے اعمال سے بچنا، بری سوچ سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، بری دوستی، اس پر کبھی فکری کوئی نہیں کرتا، اس کو ہم دوستی کہتے ہیں۔ ایمان ایک الگ کھاتا ہے، اسلام، دین، تربیت، نیکی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، خیر، یہ ایک الگ کھاتا ہے، بالکل الگ سبجیکٹ ہے۔ بھئی یہ میری دوستی، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، بھاڑ میں جائے پرسنل میٹر۔
دین پرسنل اور نان پرسنل کی تقسیم نہیں کرتا. پرسنل میٹر آپ کے سوشل میٹر پہ اثر انداز ہے, ریلیجس میٹر پر, اسپریچول میٹر پر, آپ کے مورل میٹر پر. ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ, ہر چیز جڑی ہوئی ہے. وہ جو پرسنل میٹر تو پھر کتنا مغربی ورلڈ میں کنسیپٹ ہی سارا پرسنل میٹر کا ہے, پرائیویسی کا ہے, تو حلال اور حرام ختم ہو گیا. تو ہماری بربادی یہ ہے کہ ہم بعض چیزیں مرضی سے اپنی چوائس کے ساتھ الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو ہماری دوستیاں, رشتہ داریاں, ہمارے تعلقات, مجلسیں, اٹھنا بیٹھنا, روز کی گپ شپ, تعلق, اس میں اعتماد ہوتا ہے. اس میں جو ایکسچینج ہوتا ہے وہ دین کو برباد بھی کرتا ہے, اور نیک صحبت ہو تو دین کو آباد بھی کرتا ہے, آباد بھی کرتا ہے. اس پہ ہمارا فوکس نہیں. کبھی نہیں سوچتے کہ جس کے ساتھ دوستی ہے, جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, دوست دوسرے کی ملت پر ہوتا ہے, اس کے مذہب پر. جو وہ سوچے گا وہ اس کو منتقل کرے گا, کمزور لیتا چلا جائے گا, جیسے متعدی مرض بیکٹیریا منتقل کرتا ہے. جو قانون جسم کے لیے ہے وہی قانون ذہن اور روح کے لیے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بچنا اللہ کی نافرمانی سے, بری سنگت سے, برے عمل سے, برے فعل سے, بری سوچوں سے, بری خواہشوں سے, ہر اس شے سے جو آپ کے دین اور ایمان کے لیے نقصان دہ اور خیر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, بچنا. پھر فرمایا ایمان و عمل الصالحات. تو فاؤنڈیشن تقوی پہ رکھ کر پھر ایمان اور عمل صالح. تو 2 سٹیجز آ گئیں. آگے چلیے. اس کے بعد اسی آیت میں پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا. پھر تیسری سٹیج پہ چلی گئی آیت کریمہ. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو مزید تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس تقوی پر, مزید تقوی پر پھر ایمان کو استوار کرتے ہیں, یہ اور آگے چلے گئے. اندازہ کریں اب کیا چیز ہے یہ. درجہ بندی ہے. درجہ بندی سے گزر کے جب آپ ہائیسٹ لیول پہ جاتے ہیں اور محسن بنتے ہیں تب جا کے آپ محفوظ ہوتے ہیں. اس سے قبل محفوظ نہیں ہیں, آپ ہیون میں نہیں ہیں کہ بچ جائیں. ثم اتقوا وآمنوا. تو تیسری مرتبہ پھر فرمایا تقوی اور ایمان. چوتھی مرتبہ پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا. تیسری سٹیج پر تقوی اور ایمان کی عمارت کھڑا کرتے ہیں, اور چوتھی سٹیج پہ پھر تقوی پہ قائم ہوتے ہیں اور اس پر احسان کی عمارت کھڑی کرتے ہیں. پہلے ایمان کے ساتھ عمل صالح, پھر دوسری سٹیج پر تقوی اور اس پر ایمان اور عمل صالح, پھر تیسری سٹیج پر تقوی اور تقوی پر ایمان کی عمارت, پھر چوتھی سٹیج پر پھر تقوی اور تقوی پر احسان کی عمارت. تو اس سٹیج پر جا کر احسان میں آپ داخل ہوتے ہیں, اور جب احسان میں داخل ہوتے ہیں واللہ یحب المحسنین, تو اللہ آپ کو محبوب بنا لیتا ہے. پھر جب آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں پھر اللہ حفاظت کرتا ہے. میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچا, اس کو ضرر نہ پہنچے, پھر حفاظت کسی اور کے ذمہ ہو جاتی. مگر یہ مرحلے آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں. اب یہ جو مرحلے اور یہ جو تقوی بار بار کہا تو اس کی درجہ بندی ہو گئی. ایک اس کا ابتدا کے درجے کا تقوی ہے, ایک اوسط درجے کا تقوی ہے, اور ایک پھر انتہا درجے کا تقوی ہے. یعنی تقوی کے مراحل ہو گئے, اور جو 3 الگ الگ بیان کیے. اس تقوی سے مراد اعلانیہ جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنا, سریہ گناہ سے جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنا, اور ضرریہ ہر اس گناہ سے جو کسی لحاظ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بھی بچنا. اور ائمہ نے اور اولیاء اور صالحین اور علماء نے فرمایا کہ تقوی 3 گناہوں سے بچنے کا نام ہے, سمعیہ اور عقلیہ اور ضرریہ. یعنی کان سے جو آدمی گناہ سنتا ہے اس سے بھی بچے, چونکہ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل مسئول. کان پہلے سماعت ہے, سننا ہے, پھر دیکھنا ہے. دیکھنا عیاں ہے, نظر آتا ہے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں. سننے کا پتہ نہیں چلتا, کان سے گناہ پہلے داخل ہوتا ہے پھر آنکھ سے. تو سمیہ گناہوں سے بچنا, عقلیہ سوچیں, خواہشیں, وہ ظن بدل جائیں, خیال بدل جائیں, اس میں برائی آئے اس سے بچنا, اور ہر اس فعل سے جس سے ایمان کو ضرر ہے اس سے بچنا. یہ تقوی کی قسمیں ہیں. اور پھر جو درجے میں نے بیان کیا تو پہلے درجہ تقوی تھا, ہر شے سے بچنا. پھر دوسرے درجے میں تقوی کا استمرار ہے, اس تقوی کو جاری رکھنا.
ہمیشہ جاری رکھنا، کبھی ٹوٹے نہ، بریک نہ آئے۔ تیسرے درجے کا تقوی مراعات ہے، پھر اس تقوی کی حفاظت کرنا۔ ایک ہے تقوی اختیار کرنا، ایک ہے تقوی کو جاری رکھنا، تیسرا درجہ ہے تقوی کی نگہبانی کرنا، مراعات، تیسری مرتبہ حفاظت کرنا اس تقوی کی، اور چوتھی سٹیج ہے پھر تقوی کا ثبات، کہ اس کے اوپر استقامت رکھنا، نگہبانی کرنا اور اس کے اوپر استقامت رکھنا۔ اس لیے آپ قرآن مجید کی آیت پر آئیں، اس میں سمت تقو یعنی ثم کے لفظ آئے ہیں، پھر اس کے بعد تقوی، پھر اس کے بعد تقوی۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے، آپ کا اور میرا کلام نہیں کہ ایسے ہی ثم لگا دیا، نہیں۔ اللہ رب العزت درجہ بندی فرما رہے ہیں، جب تک یہ ساری سیڑھیاں چڑھ کے ان مرحلوں کو عبور کر کے آپ درجہ احسان میں داخل نہیں ہو جاتے اور اللہ آپ کو محسنین میں شامل نہیں کر لیتا، اس وقت تک آپ اللہ کی خصوصی حفاظت کے حصار میں نہیں آتے۔ تو جب اللہ کی حفاظت کے حصار میں آتے ہیں تب آپ بچ جاتے ہیں۔ اب اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا فی سبیل اللہ۔ اللہ نے جو صلاحیت تمہیں دی ہے، جو استعداد دی ہے، جو ملکہ تمہیں دیا ہے، جو ایبیلٹی، جو ٹیلنٹ، مال دولت ہی نہیں، ہر چیز جو کچھ تمہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، خیر کے لیے خرچ کرو۔ پہلا حکم آ گیا، یہ انفاق ہے عمومی۔ پھر فرمایا اس سے آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اللہ کی قربت ملے گی، ثواب ملے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، مگر ایک شرط ہے، کیا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ارشاد فرمایا مگر شرط یہ ہے کہ تم جو اسباب ہلاکت ہیں ان کی طرف نہ جاؤ۔ انفاق سے، خیر کا کام کرنے سے اور اپنی صلاحیت کو خیر کے لیے خرچ کرنے سے اللہ پاک کی طرف سے اجر ملے گا، ایمان ملے گا، اسلام ملے گا، تقوی ملے گا، بھلائی ملے گی، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اسباب ہلاکت کی طرف نہ جاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اگر ساتھ تم خیر خریدتے رہو، ادھر سے ہلاکت کے اسباب لیتے رہو تو برباد ہو گئے۔ آج کمائی کی، شام کو لٹ گئے، گین کیا، ادھر سے اڑا دیا۔ جوا ہے یہ زندگی، اس میں دین اور ایمان کی حفاظت نہیں۔ اللہ پاک نے شرط لگائی ہے کہ ادھر کماؤ، ادھر ہلاکت سے بچو۔ یہ جن ذرائع سے آپ کی تباہی ہو سکتی، نقصان ہو سکتا ہے، نیکی کم ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، نیکی کی جگہ سے کٹ سکتے ہیں آپ، اس سے بچو۔ اس کو تہلکہ فرمایا، ہلاکت کے اسباب ہیں۔ دو شرطیں لگا کے فرمایا اس کے بعد وَأَحْسِنُوا، پھر احسان میں جاؤ، یعنی اس کا ثبات اور کمال حاصل کرو، درجہ احسان تک جاؤ، پھر ترقی کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تمہیں اپنی محبت کے حصار میں لے لے گا۔ اللہ پاک محبت پھر فرمائے گا۔ یہ جو بنیادی چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی، اور وہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ درجہ اسلام والے لوگ جو مسلمین ہیں، قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت الٹیمیٹلی یہ جنت میں جائیں گے۔ ہر مسلمان جنت میں جائے گا اپنے اعمال کے مطابق، بے شک عذاب جہنم جتنا بھی بھگتنا پڑے بھگت کے جائے گا۔ جو پہلا درجہ ہے مسلمون کا، اسلام، ایمان، احسان، وہ بھی کلمہ گو ہے، جنت میں جائے گا مگر عذاب کے بعد، عذاب کے بعد۔ دوسرا درجہ مومنین کا ہے، مومنین بغیر دوزخ کے عذاب کے جنت میں جائیں گے مگر حساب ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے حساب کے بعد۔ اب حساب کسی کا آسانی سے ہو جائے گا، کسی کا حساب پسینہ نکال دے گا، کوئی گھبراہٹ سے نکلے گا، کوئی فرحت سے نکلے گا، حساب ہوگا، ہر کوئی تلے گا، مگر بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ مومن ہیں۔ اور جو اپنے گناہوں کے باعث دوزخ میں پھینک دیے گئے، عذاب پا کے الٹیمیٹلی جنت میں جائیں، وہ مسلم ہیں۔ اور جو بغیر عذاب کے، حساب کے بعد جنت میں جائیں، وہ مومن ہیں۔ اور محسن کون ہیں؟ جن کا نہ عذاب ہوگا، جن پر نہ حساب ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرما دے گا کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، بغیر حساب کے، عذاب تو دور کی بات ہو گئی نا، حساب بھی نہیں ہوگا، ان کو اللہ پاک اذن شفاعت عطا کرے گا، ان کو اذن شفاعت ہوگی۔
جو بیچارے خود پھنسے ہوئے ہیں، جو خود تل رہے ہیں، جن کے حساب کتاب تل رہے ہیں اور مشکل سے پاس ہو رہے ہیں وہاں سے، وہ نہیں، جن کے بارے میں امر ہو جائے گا کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ ان کے حساب بھی نہ لو، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو جب بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان کو شفاعت کا اذن دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حسن صحیح، آقا نے فرمایا جس شخص نے ہمیشہ حلال کھایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت، اور ہمیشہ میری سنت پر چلا، وامن الناس بوائقہ، اور ہر شخص اس کے شر سے محفوظ رہا، زبان کا شر، عمل کا شر، فعل کا شر، سوچ کا شر، اس کے شر سے محفوظ رہا، یہ مومن ہے، داخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان ھذا فی امتک الیوم کثیر، تو ایسے لوگ تو آج کے دن آپ کی امت میں بہت ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے، صرف حلال کھاتے ہیں، آپ کی سنت سے باہر نہیں جاتے، اور ان کے شر سے ہر کوئی محفوظ ہے، سراپا امن اور نیک ہے، بہت ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال وسیکون فی قرون بعدی، آج بے شک بہت ہے میری امت میں، مگر بعد کے زمانوں میں بھی ایسے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بعد کے زمانوں میں بھی ایسے ہوں گے۔ تو اللہ پاک مومن کو بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دے گا حساب کے بعد۔ اور یہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مومنین سے فرمائیں گے، ان شئتم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، یہ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اللہ پاک مومنوں سے پہلی بات کیا فرمائے گا قیامت کے دن، جب مومنوں سے خطاب کرے گا تو پہلا جملہ اللہ پاک کیا بولیں گے مومنوں سے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ، اور پہلا جملہ مومن اللہ سے جب بولیں گے تو پہلا جملہ مومنوں کا کیا ہوگا؟ صحابہ سے پوچھا بتا دوں دونوں باتیں؟ عرض کیا قلنا نعم یا رسول اللہ، بتا جی۔ فرمایا ان اللہ یقول للمؤمنین، پہلا جملہ جو اللہ بولے گا مومنوں کے لیے ہوگا، هل احببتم لقائی، تمہیں میری ملاقات کیسی لگی؟ واہ واہ واہ، تمہیں میری ملاقات کیسی لگی؟ یہ ایک معنی ہے، دو معنی ہیں اس جملے کے، کہ اس ملاقات کی طرف اشارہ ہے، یہ جو آج مجھے ملے ہو تو میری ملاقات کیسی لگی، ایک۔ دوسرا معنی اس کا جو عموم میں لیا ہے وہ یہ کہ کیا مرنے سے پہلے میری ملاقات کی خواہش کرتے تھے؟ یہ بالعموم لیا گیا ہے معنی، کیا تم اپنی زندگی میں میری ملاقات کو چاہتے تھے، میری ملاقات کی خواہش کرتے تھے، ایک معنی۔ اور اشارہ اگر اس ملاقات کی طرف ہے تو فرمایا میری ملاقات کیسی لگی، پسند کیا تم نے مجھ سے ملنا؟ فَيَقُولُونَ نعم، وہ کہیں گے یا رسول اللہ جی ہاں ہم چاہتے تھے تجھ سے ملنا اور ابھی اچھی لگی، یا ربنا ہمیں پسند آئی ملاقات، ہم چاہتے تھے۔ فَيَقُولُ لِمَا، اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتا دو کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے، میری ملاقات کی خواہش زندگی میں کیوں کرتے تھے؟ اور دوسرے معنی کی روح سے میری ملاقات کیسے اچھی لگی؟ فَيَقُولُونَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، کہ ہم امید رکھتے تھے کہ تو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، ہم امید رکھتے تھے، اس لیے تیرے ملنے کی ملاقات کا شوق تھا۔ فَيَقُولُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي، سن لو تمہیں بخشنا میرے اوپر واجب ہو گیا، ان کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ حساب کے بعد یہی گفتگو کر کے جنت بھیج دیے جائیں گے، یہ مومن ہے۔ مسلم کا میں کہہ چکا ہوں پہلے، وہ پچھلی حدیث شفاعت میں بھی صحیح بخاری میں بیان کر دیا تھا، وہ کہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دو، اور جلے ہوئے ہوں گے اور جہنمی جین کہلائیں گے، اور اللہ ان کو اتقاء اور رحمان کہے گا، وہ بیان کر چکا ہوں پہلے۔ اور جو محسن ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، انہوں نے حساب اپنا اسی زندگی میں کر لیا ہے، یہ ہے ساری گفتگو کا محاصل۔ جو لوگ اسی زندگی میں حساب کر لیتے ہیں کہ نہ مولا کے حکم کے خلاف جاتے ہیں اور نہ کوئی خلاف بات سنتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ چاہتے ہیں، اور نہ اس مجلس میں جاتے ہیں جہاں کوئی چیز اس اللہ کی اس بات کے اگینسٹ مل جائے، ان کے ایمان اور اللہ کے تعلق کو اور خیر سے کمزور کر دے، وہاں سے بھی بھاگتے ہیں، اتنا تقویٰ کرتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ دوسری حدیث جو بتائی ملاقات کی وہ مسند امام احمد بن حنبل کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000، میری امت میں
70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000، اور سب و مئت الفن، یا فرمایا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں اور صحیح مسلم دونوں کے۔ یا فرمایا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 یا 7 لاکھ، متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح ہر ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا، ہر ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا اور جڑا ہوا ہوگا، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے ہاتھ، اور ہر کوئی دوسرے کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے پیچھے چل رہا ہوگا، تمسک ہوگا، ایک دوسرے کی مطابعت، ایک دوسرے کے ساتھ تمسک، ایک چین بنا ہوا ہوگا، لگے ہوئے ہوں گے۔ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، ان میں سے سب سے پہلا جو لیڈ کر رہا ہے وہ اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس قطار کا آخری شخص اس کے ساتھ جنت میں نہ چلا جائے، سب کو لے کے جائے گا۔ یہ محسنین ہے، محسنین۔ وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ محسنین ہیں، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، جو ہزاروں لاکھوں کو پکڑ کے ہزاروں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، ان کو اذن شفاعت ہوگا۔ اور اس پر اضافہ کر دوں بات ختم کرتے ہوئے کہ یہ جب آقا علیہ السلام کی حدیث کثیر کتب میں آ گئی، متفق علیہ بھی اور دیگر حدیثوں میں، تو پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے آگے ایک جگہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے مشورہ کیا میری امت کے بارے میں کہ میں کیا کروں، اور فرمایا میرے محبوب میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غم زدہ نہیں کروں گا، اور جو پہلی بشارت میرے اللہ نے مجھے دی وہ یہ کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، اور میں نے پچھلی صحیح بخاری کے حوالے سے کہا یہ 7 لاکھ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ آگے حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، ترمذی ابن ماجہ میں حدیث صحیح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاستزدت ربی، جب اللہ نے فرما دیا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے یا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو لے کر جائیں گے، اور پہلی حدیث میں کہ ان ہر ایک 1000 میں وہ لوگ ایسے ہوں گے 70,000 کہ وہ ہر ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000 شفاعت کے ساتھ جائیں گے، وہ 70,000 ہوں گے، اور ان میں سے ایک 1000 ایسا ہوگا کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، اگلے 1000 کے ساتھ پھر 70,000، اگلے 1000 کے ساتھ پھر 70,000، ہر 1000 شخص کا گروہ 70,000 اضافی ساتھ لے کر جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اور اب یہ حدیث جو اس وقت کوٹ کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سن لی، اللہ کا وعدہ کہ میرے حبیب یہ وعدہ ہے میرا، تو فاستزدت ربی، میں نے عرض کر دیا میرے مولا میری امت کے لیے اور بڑھا، اس کرم کو اور بڑھا، عرض کیا اور بڑھا، تو اللہ نے میری درخواست قبول کر لی۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 راتیں آقا علیہ السلام باہر نہیں تشریف لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے، پوچھا تو فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا، میں سجدہ ریز ہو گیا اور میں عرض کرتا رہا میرے مولا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا۔ اللہ پاک نے میری بات سن لی تو اللہ پاک نے فزادنی مع کل واحد 70,000 فرمایا وہ جو 70,000 ہیں میرے حبیب، ان میں سے ایک ایک کو ایسا کر دوں گا کہ ایک ایک شخص اپنے ساتھ تنہا ایک شخص 70,000 لے کر جائے گا، ایک شخص 70,000 کی شفاعت کر کے ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، یہ جو میں نے آپ کو عرض کی۔ حضرت انس نے روایت کیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی روایت کیا، حضرت عمر بن حزم نے روایت کیا، حضرت عامر بن حمیر نے روایت کیا، مسند احمد میں، ابو یعلا میں، بزار میں، بہقی میں، دیلمی میں۔ مزید جو لفظ ہیں وہ یہ لکل رجل 70 رجلا، ان میں سے ہر ایک شخص تنہا اپنے ساتھ 70,000 افراد شفاعت کے ذریعے لے کر جائے گا۔ اسناد حسن ولہ شواہد کثیرہ، اس کے اسناد بھی حدیث کے حسن ہیں اور کثیر شواہد ہیں۔ تو جب آدمی مرتبہ احسان میں چلا جاتا ہے، جہاں یا وہ اللہ کے مشاہدہ میں رہتا ہے، اس کی تجلیات کے مشاہدہ میں، یا مراقبہ میں رہتا ہے، یا اس کی تجلیات کو اپنے قلب میں دیکھتا ہے، یا اس کی تجلیات کے حضور رہتا ہے ہر وقت، تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے ایمان کی۔ اللہ پاک اس کو وہ درجہ عطا کرتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے تو اس نے جنت میں جانا ہی ہے، مگر اپنے ساتھ اس کو شفاعت کے کوٹے عطا ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے شفاعت۔
تو آقا علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے جو ارشاد فرمایا حدیث، اس میں ایمان کی تعریف آ گئی تھی، اسلام کی آ گئی، اور پھر فرمایا تھا احسان، اور احسان وہ درجہ ہے جس کی تفصیل عرض کر دی۔ اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، آج کی نشست میں وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، جتنا کچھ وقت میں گنجائش تھی میں نے عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نہ صرف مسلمین و مومنین کی حد تک رکھے، بلکہ ہمارے ایمان میں ایسی برکت دے کہ متقین بنائے اور پھر محسنین میں شامل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔